السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث سب سے پہلے حدیث کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حاصلات تعلم پر آئیں گے۔ حاصلات تعلم کے بعد ہم اپنی احادیث کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث نبوی کہتے کس کو ہیں؟ حدیث نبوی، حدیث کہتے ہیں بات چیت، قول کو کہتے ہیں بات چیت، گفتگو کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے حاصلات تعلم جو ہمیں دیا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ منتخب احادیث مع ترجمہ سمجھ کر پڑھ سکیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اب زیر نظر کتاب میں مذکورہ 8 مستند احادیث مبارکہ ہم سمجھیں گے اور اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے ہماری صحیح البخاری کی حدیث ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایکچولی میں حیا اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ اب جس شخص کے اندر حیا باقی ہے اس کے اندر ایمان باقی ہے، جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ دوسری احادیث ہے الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی 2989 حدیث ہے، جس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ تھرڈ احادیث ہے ہماری آج کی تیسری احادیث سبق کی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں ڈال کے اپنی انگلیاں کے اندر انگلیاں ڈال کے بتایا کہ جس طرح یہ انگلیاں اکٹھی ہیں اس طرح مومن ایک دوسرے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مضبوط ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔